فوت شدگان کا وسیلہ ڈالا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، یا کسی کے حق کا، اس کے جاہ کا، اس کے مرتبے کا جو وسیلہ ڈالا جاتا ہے، یہ مطلب غیر شرعی ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ غار تو کے اس واقعے کے علاوہ جی میں وہی اسی کی طرف آ رہا تھا، استاد محترم کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو اسلام کے اندر مطلب وسیلہ جو ثابت ہے کسی کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، وہ نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث غار ہے۔ ان تینوں آدمیوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی نیکی کا جو ہے وہ وسیلہ ڈالا تھا، واسطہ ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل سے جو ہے وہ نکالا تھا۔ اسی طرح اگر آپ واقعہ پڑھیں گے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا والا، کہ جب وہ بادشاہ ان کو پکڑنے لگتا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہوئی ہے، یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، تیرے نبی کے اوپر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور صرف اپنے خامد کو اجازت دی ہے، فلا تسلط علی الکافر، اللہ اکبر، یا اللہ تو میرے اوپر کافر کو مسلط نہ کرنا۔ انہوں نے اپنی نیک اعمال کا، نیکی کا وسیلہ ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور وہ ہاتھ نہیں لگا سکا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ آگے کرتا تھا اور اس کو دورہ جو ہے وہ پڑ جاتا تھا، وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا تھا، کبھی ادھر لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی، یعنی دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی، نیک اعمال کا وسیلہ جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات ملتی ہے قرآن مجید سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سارے نام ہی اچھے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے جو ہے وہ تم پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر جو ہے وہ پکارنا، یہ بالکل صحیح وسیلہ ہے۔ دعا کا ادب بیان ہوا ہے کہ فادعوا اللہ بہا، دعا اللہ سے کر رہی ہیں تو اسی جو نام ہے اسماء الحسنیٰ، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، ان کا واسطہ دے کر تم دعا اللہ سے کرنی، غیر اللہ سے دعا نہیں کرنی، دعا کیونکہ دعا عبادت ہے، اور یہ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ تو شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح جو تیسرا انداز ہے جو ہمیں قرآن حدیث سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو زندہ نیک انسان ہے آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، اس کے پاس بندہ چلا جائے کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے جو ہے وہ دعا کریں، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے والد صاحب آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگے، استغفار کریں، تو کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں۔ تو انہوں نے وقت کا جو نبی ہے اس کے پاس آ کر جو ہے وہ دعا کے لیے کہا تھا۔ تو زندہ نیک انسان سے اپنے حق میں دعا کروائی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کو جب کوئی مسائل پیدا ہوتے تھے، مطلب بارش کی دعا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، مشہور واقعہ، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ صحیح بخاری کا واقعہ اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط پڑا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک موجود تھی مدینے کے اندر، وہ بھی مدینے کے اندر دارالخلافہ تھا وہ مدینہ اس وقت، لیکن نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس نہیں گئے، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان کو میدان کے اندر لے کر آئے اور ان سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کریں، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم پہلے اپنے نبی کو وسیلہ بناتے تھے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا، پہلے ہم اپنے نبی کا وسیلہ یا اللہ تیرے سامنے رکھتے، ان سے دعا کرواتے تھے تو ہمیں بارش دیتا تھا۔ اب ہم نبی کے چاچے کو جو ہے وہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا وسیلہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، توسلوا بعم نبینا، یعنی کہ علی الاطلاق وسیلے کی ہم نفی نہیں کر سکتے کہ وسیلے کا وجود ہی نہیں ہے، وسیلے کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن جو خود ساختہ ہم نے ایک مفہوم بنا لیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے کہ فوت شدگان کا وسیلہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، یا کسی کے حق کا، اس کے مقام اور مرتبے کا وسیلہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، بے حق فلاں، یا اللہ بے حق فلاں مجھے یہ چیز دے دے، بے حق نبینا، بے حق نبینا کہہ دے، بے حق فاطمہ بھی کہہ دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن مجید سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث مبارکہ سے ہمیں